बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 29 तारीख, पीर का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कोट लखपत जेल में कैद हैं, दीगर बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो वहाँ पर कैद हैं। और वहाँ से जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गुफ्तगू से हमारे सामने चीज़ आ रही है, वो बहुत ही तशवीशनाक है। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक काम किया है, और ये पाकिस्तान ने हमला करके काम किया है। और कराची में जो हुआ, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए, उनके बात किया गया है। इसकी बात इस वीडियो में तफसील के साथ करेंगे। और ये जो पंजाब का शख्सी आज़ादी छीनता हुआ कानून नज़र आ रहा है, जिसमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स 2026 वाला कानून या एंटी सोशल बिहेवियर वाला कानून जो है, उसके हवाले से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि कितनी भयानक है। वहीं इस कानून में एक इस्तिस्ना की भी बात सामने आ रही है। क्या माजरा है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जो बताया, इसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान बता रही है, पाकिस्तान बता रहा है। अता तारड़ साहब ने ट्वीट किया, और पाकिस्तान ने दो कार्रवाइयाँ की। एक, पाकिस्तान के इदारों ने कार्रवाई की अपनी हुदूद में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ बाजोड़ के इलाके में। दूसरी कार्रवाई की गई अफ़गानिस्तान के अंदर 3 मकामात पर। अता तारड़ कहते हैं कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर बेगुनाह शहरियों के खिलाफ होने वाले मुतादिद दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान अफगान सरहद के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक मुनज़्ज़म ज़मीनी ऑपरेशन किया। उसके बाद सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितनातुल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों के ठिकानों और महफूज पनाहगाहों पर नहायत मोहतात और टारगेटेड कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें मजमूई तौर पर 29 खवारिज मारे गए। 29 खवारिज मारे गए। 28 जून 2026 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में, ये अब अंदर होने वाली कार्रवाई की बात है, पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब दहशतगर्दों के एक गिरोह के खिलाफ इंटेलिजेंस पर मबनी ज़मीनी ऑपरेशन किया। इस दौरान इंतहाई दुरुस्त और पेशा वराना कार्रवाई के नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी, अता तारड़ साहब ने सीधा नाम लिया, जमातुल अहरार से ताल्लुक़ रखने वाला अहम खवारिजी कमांडर फरोश उर्फ जबल अपने 3 साथियों समेत 3 दहशतगर्द साथियों समेत हलाक कर दिया गया, जबकि मुताद्दिद दीगर जख्मी हुए। फिर वो कहते हैं कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के सिलसिले में काबिल एतमाद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 28 और 29 जून की दरमियानी शब, यानी कुछ वक्त पहले की बात हो रही है, दरमियानी शब इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाया गया फितनतुल खवारिज और जमातुल अहरार के दहशतगर्द कैंप्स को, ठिकानों को। कहाँ कहाँ? पक्तिका में, कुन्नड़ में, अफगानिस्तान में 3 मकामात पर, और इन पर टारगेट्स को कामयाबी से हिट किया गया। मज़ीद 25 दहशतगर्द मारे गए। इन मराकज़ और ठिकानों में मौजूद बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए कोशां रहा है, ताहम अपने शहरियों की और अपने शहरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही हमारी अव्वलीन तरजीह है। और वफाकी एपेक्स कमेटी के मंजूर करदा नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम के विजन के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ मुहिम पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगी, ताकि बैरूनी सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। इस पर सीधी बात है, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी अफगानिस्तान से चल रही है। दोनों को हुकूमत पाकिस्तान ने जवाब दिया है। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने उनको वेपन के ज़रिए जवाब दिया है, कम्युनिकेट भी किया जाता है कि ये गलत किया जा रहा है, और बताया जाता है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में बताया जाता है कि आप उनके हाथों में खेल रहे हैं, ये ना किया जाए। अब ठीक है, हमारे यहाँ हमारे शहरी, हमारे अहलकार जान से गए हैं, शहीद किए गए हैं, उनका बदला लिया गया है, कार्रवाइयाँ हुई हैं, ठीक, ज़बरदस्त। लेकिन एक और चीज़ होती है,
آپ میچ جیت بھی جائیں نا تب بھی, آپ ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر لیں تب بھی کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, وی نیڈ ٹو پٹ آر ہاؤس ان ٹو آرڈر, تو اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اب یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ جو دہشت گرد, جس کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی پچھلی ویڈیو میں بھی, وہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان سے آئے اور افغانستان سے آ کر ہم خیبر پختونخوا میں ایک جگہ رکے, پھر وہاں سے ہم کراچی آئے اور جہاں حملہ کیا ہے اس کے نزدیک زیر تعمیر عمارت میں رہے. تو اب یہ لوگ کیسے سرحد پار کرتے ہیں اور پار کر کے اندر آتے ہیں؟ تو ہماری وہاں پر سرویلنس کا نظام, ہماری وہاں گیٹ کیپنگ کیسی ہے, اس پر سوالیہ نشان ہے. پھر اس کے بعد ہمارا انٹیلیجنس کا نظام, اس پر سوالیہ نشان ہے کہ یہ آ کر خیبر پختونخوا میں کسی مقام پر رہے, پھر کراچی آئے اور کراچی میں آنے کے بعد یہ پھر کسی مقام پر رہے اور اس کے بعد یہ واردات انجام دی ہے. تو اس لیے ہمیں بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ کامیابی مل گئی, لیکن اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آ جاتے ہیں, آ کے رہ جاتے ہیں, رہنے کے بعد وہاں سے سفر کرتے ہیں کراچی تک, ملک کے آخری کونے تک آتے ہیں اور یہ سب کچھ انجام دے دیتے ہیں. اس چیز کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ والا معاملہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے, ری پوسٹ کیا ہے ایک پیغام کو, اور یہ سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ وائرل ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا دل دکھا دینے والا پیغام آیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں لگ رہے, لیکن میں نوجوانوں کو اور قوم کے لوگوں کو کہتی ہوں, وصیت کرتی ہوں کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ 75 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کوٹ لکھپت جیل سے پیغام دے رہی ہیں. بہت بڑا پیغام ہے, اور یہ جو تھا نا کہ صورتحال بہتر نہیں, اور اس تمام تر صورتحال میں نہیں جی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہیں جناب حالات بدلنے والے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا یہ کہنا کہ حالات اچھے نہیں لگ رہے اور وصیت کے الفاظ استعمال کرنا, یہ بہت تشویشناک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کسی موومنٹ کے نتیجے میں بھی, تو وہ پریشر ڈالیں. کب ڈالیں گے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. تو وہ جو نعروں میں زندہ بھٹو ہے وہ قوم کو کیا دے رہا ہے؟ یہ اگر بہت بڑی چیز بھی ہے تو زندہ, حقیقتاً زندہ, نعروں میں نہیں حقیقتاً زندہ بھٹو جو ہے وہ قوم کے لیے کتنا زبردست ہوگا. تو اسی لیے آپ کو عمران خان جو ہے وہ اپنے درمیان واپس چاہیے. آپ کو نعروں میں اور اصولوں میں زندہ عمران خان, امر ہو گیا والا عمران خان چاہیے. تو یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہوگا. میری رائے میں آپ کو عمران خان واپس چاہیے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کو اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو اسے فیصلہ کن انداز میں کرنا ہے, وگرنہ ان کے کیمپ میں یہ ڈسکشن تو پہلے سے موجود ہے کہ شاید ہمیں جولائی میں یا اگست کے آغاز میں کچھ نہ کچھ کرنا, کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. تو یہ سچویشن ہے, پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پنجاب کے نئے قانون میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. دیکھیے پاکستان میں پنجاب میں ایک نیا قانون, اس نئے قانون میں شخصی آزادیاں چھینتا ہوا ہمیں قانون نظر آ رہا ہے. کڑا تک پہنایا جائے گا, ضبط کی جائے گی جائیداد بھی, منقولہ غیر منقولہ, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور نہ جانے کیا کچھ. وہیں قانون میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک استثناء کی بھی دفعہ ڈالی گئی ہے, نمبر 15, انڈیمنٹی. نو سوٹ اور لیگل پروسیڈنگز شیل لائی اگینسٹ دا گورنمنٹ اور اینی پبلک سرونٹ اور اینی آف اٹس امپلائیز. یہ جو ہے یہ عجیب و غریب ہے. ان ریسپیکٹ of anything which is done in good faith under the act. یہ بڑے بڑے بابو اور اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ امپلائیز وہ اگر کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دیں گے کہ اس کے بعد قانون سے پوچھے اور وہ یہ بتائیں کہ ہم نے یہ گڈ فیتھ میں کیا تھا, ہماری نیت ٹھیک تھی, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی. یہ بھی قانون کہتا ہے. شہری کی, ایک عام شہری کی جو شخصی آزادی ہے اس کو چھینتا ہوا قانون, اور پھر وہ استثناء دیتا ہے. یعنی پولیس یہ کہہ دے کہ جناب یہ جو ہم پہ جعلی مقابلے کا الزام لگ رہا ہے غلط ہے, ہماری نیت ٹھیک تھی,
بعد میں پتہ چلا بندہ ایسا نہیں تھا، تو ہماری نیت تو ٹھیک تھی. یعنی کوئی وزیر یا کوئی وزیر اعلیٰ کسی صوبے میں یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اب پتہ چل رہا ہے کہ پبلک منی کا استعمال غلط کیا گیا، لیکن ہماری نیت تو ٹھیک تھی، بعد میں غلط ہو گیا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسا استثناء اس قانون میں دیا جا رہا ہے جو میرے نزدیک بہت عجیب و غریب ہے. ظاہر ہے کہ اداروں کو کام کرنا ہوتا ہے، ان کو کچھ آزادیاں دی جاتی ہیں، لیکن ایسی آزادیاں جن پر سوال اٹھیں اور شہری کا وہ یہاں سے پکڑ لیا جائے تو وہ بہت خوفناک سچویشن ہے، اور ابھی تو نظر آ رہی ہے کہ ایسی ہی ہے. آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما، یہ جو محمود مولوی صاحب کا پیغام آتا ہے، عمران اسماعیل صاحب کا پیغام آتا ہے، فواد چودھری صاحب کا پیغام آتا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ہمیں بات کرنے کا موقع کیوں نہیں دے رہے. ہم کوشش کرتے ہیں، سچویشن بہتر ہونا شروع ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یا سوشل میڈیا وہ فوجی قیادت کے خلاف بات شروع کرتا ہے اور چیزیں ساری خراب ہو جاتی ہیں. ہم جو ماحول بناتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ان کو 2 جواب دیے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں ورکرز نے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں مت آئیں کیونکہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو چھوڑ گئے تھے. دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر بھی تو بات کیجیے. یعنی ہم اگر ریئیکشن دے رہے ہیں تو آپ کو غلط لگ رہا ہے، لیکن ہم کس چیز سے گزرے ہیں اس پر آپ دھیان دیجئے. یہ کہا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب سے اور دیگر سے، اور پاکستان تحریک انصاف والے ایسے تمام لوگوں کو بڑا زوردار جواب دے رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.